السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب پر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور سنیک ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، وظیفوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا مقصد مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے اور قرآنی وظائف پڑھانے ہیں۔ ہم روزانہ آپ کے سامنے اچھے سے اچھا وظیفہ آپ تک بھیجتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب علی کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں، وظیفہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو خود ضرورت ہے تو آپ خود پڑھیں یا دوستوں کو شیئر کر دیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹم کو بھی دبائیں اور ضرورت مند کو ویڈیو شیئر کریں۔ خواتین و حضرات، ہر مقصد کے لیے جب ہم نے وظیفے اپلوڈ کیے ہیں تو میں سید شعور حسین شاہ صاحب کا خلیفہ ہوں۔ سید شعور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے اولاد ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے وظائف بتائے اور مجھے کہا کہ آپ نے حق کی راہ کو اپنانا ہے اور آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں مڑ کر دیکھنا، یعنی حق کی دعوت دیتے ہوئے آگے جانا ہے اور واپس بیک نہیں ہونا۔ اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ ویسے بھی میرا بھی دل یہی کرتا تھا کہ یہ جو ڈھول ڈھمکے قوالیاں اور مختلف شکلیں ہوتی ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ چیزیں ہوں۔ میں نے پیر صاحب کو کہا کہ یہ انٹرنیٹ والا کام صحیح ہے، اس کو میں شروع کرتا ہوں۔ تو پہلے تو ظاہری طور پر ہم نے وظائف تقسیم کیے، پیر صاحب بھی تقسیم کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا، اور میں تو کیونکہ قاری ہوں، بچپن سے قرآن قرأت کے ساتھ پڑھا ہے اور قاضی اللہ بخش مرحوم کا شاگرد ہوں جو پٹعیدن سندھ کے اندر غوثیہ مسجد میں قرآن پڑھاتے تھے۔ عرصہ دراز سے ان سے قرآن پڑھا، پھر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا اور پھر وظائف جو ہیں وہ پڑھنے شروع کیے۔ سورۃ فلق کو اور سورۃ ناس کو جب پڑھا اور اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی تو پتہ چلا کہ حسد کرنے والے لوگ، سحر کرنے والے لوگ اور وسوسہ ڈالنے والا شیطان، ان کا علاج قرآن کے اندر ہے، میڈیکل تھیوری کے اندر نہیں ہے۔ تو میں نے پھر وظائف پڑھنے بھی شروع کر دیے، وظائف تقسیم کرنے بھی شروع کر دیے۔ 2006 میں مجھے سید صاحب نے خلافت دی اور مجھے کہا کہ آپ نے حق کی راہ میں دعوت عام کرنی ہے اور جیسے بھی ہو سکتا ہے اسے عام کریں۔ پہلے میں نے سوچا کہ کسی جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو وظائف تقسیم کروں، پانی دم کر کے دوں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو چند بندوں کی بات ہوگی، بہتر یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں۔ پھر ہم نے وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا، فیس بک کے اوپر چینل بنایا، ٹک ٹاک کے اوپر چینل بنایا اور انسٹاگرام کے اوپر سنیک ویڈیو کے اوپر بھی ہم اس وقت بنا کر چل رہے ہیں۔ یہ دعوت حق ہے، پوری دنیا کے اندر ہم دینا چاہتے ہیں
اور ہماری کوشش ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں شرکیہ کلام نہ بچیں اور شرک بانٹنے والوں کے پاس نہ جائیں۔ اور خاص الخاص بات یہ ہے کہ جو ان پڑھ مرد ہیں اور ان پڑھ عورتیں ہیں ان تک میری ویڈیو پہنچائیں، تاکہ وہ حضرات جو ہیں نا ان کو نہیں پتہ ہے گا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ وہ ایک دو لفظ بتائیں گے اور وہ پڑھیں گے، اگر اس میں شرک ہوگا تو وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے، اور شرکیہ کلام پڑھنے سے اللہ کو غضب آتا ہے اور سخت سے سخت سزائیں ملتی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شرک کیا اور معافی نہیں مانگی اور فوت ہو گیا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے مجھے ایک فکر ہے، کیونکہ میں خلافت مجھے ملی ہوئی ہے، اور میں اس فکر کے اندر آپ تک ہر ویڈیو کے اندر یہ میسج دیتا ہوں کہ شرک سے بچو، اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے رب کو پکارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کے اوپر درود شریف پڑھو۔ آج پیر صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ ایک کافی عرصے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری خواہشیں بھی پوری ہو گئی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ تک بھی پہنچا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی خواہش اگر ہے تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 2 نفل آپ نے پڑھنے۔ پہلی رکعت کے اندر علم شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر رکعت مکمل کرنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص اور آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر آپ سلام پھیریں گے، اور سلام پھیر کر پھر آپ نے ایک درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، یعنی 2 نفل پڑھنے کے بعد۔ یہ درود شریف پڑھنے والے شخص کو زیارت رسول ہو جاتی ہے۔ پہلے ہفتے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے جتنا یقین پختہ ہوگا درود شریف محبت سے پڑھیں گے تو زیارت رسول ہوگی۔ لیکن یہ زیارت رسول کے ساتھ ساتھ جو شخص اسے پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنے کا ہے۔ اگر آپ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اور پھر جناب علی جمعے کی نماز کے بعد پھر 313 مرتبہ درود یہ پڑھا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، برکتیں ہو جائیں گی، رحمتیں ہو جائیں گی، دنیا میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رب کی طرف سے رحمت آ جائے گی۔ آپ کا درود شریف پڑھا ہوا روضہ رسول کے اوپر پہنچا دیا جائے گا، پہلے اللہ کے پاس جائے گا، اللہ پاک اسے رحمت بنا کر روضہ رسول کے اوپر فرشتے کے ذریعے پہنچا دیں گے۔ کیسی بات ہے، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ تو آپ حضرات جو ہیں یہ وظیفہ، یہ درود شریف جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ بھائی بہت سارے وظیفے ہم پڑھتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں ہوئے، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے فوری طور پر قبول ہو جاتا ہے، اور فرشتے اسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں حضور کے روضہ رسول کے لیے،
اور حضور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ پاک رحمت بنا کر فرشتوں کے ذریعے روزہ رسول کے اوپر بھیج دیتے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے اور عزت بڑھتی ہے بندے کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے۔ جب آپ سے محبت بڑھے گی تو رب سے بھی محبت بڑھے گی۔ تو خواتین و حضرات، وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ ہر ہفتے پڑھنا ہے، اور ہر ہفتے اسے معمول اگر بنانا چاہتے ہیں تو اسے معمول بنا لیں، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، قوت دی ہے، تو یہ جمعہ رات کو، جمعے کی رات ہوتی ہے، جمعرات کا دن گزار کر اور پھر رات جو آتی ہے اس رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور نفل پڑھنے ہیں، اور جمعے کی نماز پڑھ کر آپ نے جناب علی کے پھر ایک مرتبہ اسے پڑھنا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کے اوپر کرم کر دینا ہے، آپ کے اوپر رحم ہو جائے گا، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی دلی خواہشیں پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ کر کے تو دیکھیں آپ، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری مائیں، میری بیٹی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ جمعرات، جمعے کی رات اہتمام کیجئے، پڑھیے۔ پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں، انڈیا میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیارت رسول کروں، روزہ رسول کے اوپر حاضری دوں، مکے جاؤں اور عمرہ کروں، حج کروں۔ اس وظیفے کو ہر ہفتے آپ معمول بنا لیں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو مکے بلا لے گا، روزہ رسول پر حاضری ہو جائے گی، اور رب نے چاہا تو خواب کے اندر زیارت رسول ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اور اسے تقسیم بھی کریں گے، تاکہ مسلمان بھائی بہنیں اس درود شریف کو پڑھ کر زیارت رسول کریں اور مکے اور مدینے جانے کا بندوبست کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔